with those who believe and do righteous deeds. وہ کیوں یہ ایسا سوچتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ان کے برابر کر دوں گا جو خرابی کے نہیں بہتری کے کام کرتے ہیں. اور ساتھ جو ارشاد ہوا وہ یہ ہے کہ equal will be their life and their death, ill is their judgment. کہ اگر وہ ایسا سوچتے ہیں کہ خرابی کا کام کرنے والا جو ہے اس کی ایک حیات اور دوسری ممات، ایک اس کی زندگی اور دوسری موت اس کی طرح کی ہوگی جو اچھے کام کرنے والا ہے، نہیں ہو سکتی. تو اس کا جو پنچ لائن ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایکویلٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیم بھی موجود ہے. وہ تھیم ہے مختلف خصوصیات کی وجہ سے لوگوں میں درجہ بندی، لیکن وہ درجہ بندی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہ ایکویلٹی کی وہ قسم ہے جس میں ایکٹ آف بیلنسر شامل ہے، اور وہ ایکویلٹی کی وہ قسم ہے جس کو میں نے پچھلی گفتگو میں تقسیم کار کہا تھا، ڈویژن آف لیبر کہا تھا، ملٹیپلیسٹی آف اسائنمنٹس میں نے کہا تھا. اور اب اس کو میں اس مضمون کو اس طرح سے کلوز کرتا ہوں کہ اگر اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے کی زندگی اور موت یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹھیک طریقے سے مرے گا دوسرا غلط طریقے سے مرے گا، نہ، اس کا مطلب اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس کو جو ٹھیک کام نہیں کرتا اس جہان میں کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی حیات بعد الموت. میں اس کو کبھی موت نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ موت ایک اور نئی زندگی کی نئی صبح ہے، ایک نیا آغاز ہے. اگر اس کے استقبال کی تیاری ہو، اگر اس کے استقبال کا ارادہ ہو، اگر اس کے استقبال پر ایمان ہو، اگر اس کے استقبال کے لیے ہمت ہو، تو پھر آپ یقین کریے موت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جس نے اللہ کی زبان میں اور خدا کے قانون میں those who are good deed doers will not be equated with the evil doers، اچھے کام کرنے والوں کو برے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں رکھیں گے. آپ مجھے بتائیے کیا اس معاشرے میں کوئی اچھے کام کرنے والوں کو برے کام کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اچھے کاموں کی توفیق دے. Before I conclude, let me talk about 3 things. Number 1، میں جب ایکویلٹی کی بات کر رہا تھا تو ایکویلٹی کے اوپر ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، یہ چاروں لیکچرز کے حوالے سے جو اکٹھے جنہوں نے دیکھے یا جنہوں نے سب فالو کیا ان کو زیادہ میری بات کی وضاحت ہو جائے گی. اس کے اندر جو ایکویلٹی ہے وہ ذرا دکھا دیجئے. اس کا آرٹیکل ہے 25 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آرٹیکل 25، all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. کہ پاکستان کے ساری شہری قانون کے سامنے برابر ہیں اور سب کا حق ہے کہ قانون ان کو برابر تحفظ فراہم کرے. There shall be no discrimination on the basis of gender alone، کہ جنس کی بنیاد کے اوپر کوئی خاتون ہے یا مرد ہے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا. اب آگے چلیے، میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کانسٹیٹیوشن آف امریکہ 1787 پہ چلتے ہیں. اس کے اندر 14ویں امینڈمنٹ آئی، اس میں لکھا ہوا سیکشن 1، all persons born and naturalized in the United States and subject to the jurisdiction therefore are citizens of the United States, and no state shall make or enforce any law which shall be، آگے چلیے، abridge the privileges of immunities of citizens of the United States. یہ برابری کا کہ امریکہ کے سارے شہری برابر ہیں اور برابر پیدا ہوئے ہیں اور برابر ان کو سمجھا جائے. اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کہ آدم کی سارے اولاد ہیں، سارے برابر ہیں اور سب کو ماؤں نے آزاد جنا ہے. اور یہ کوئی 1100 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب اگلا ہے جی بیسک جرمن لا. اس کا آرٹیکل 6 ہے، ڈیکلریشن ہے یہ 1789 کا. اس کا جو آرٹیکل 6 ہے بیسک جرمن لا کا وہ یہ کہتا ہے all citizens being equal in the eyes of the law are equally eligible for all dignities, place and public employment according to their abilities and without any distinction other than
اور their virtues and their talents. یہاں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں, اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں. اور یہ جو جرمنی کا قانون بنا یہ 1789 کے اندر بنا, اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے سوائے اہلیت کے کسی کو دوسرے کے اوپر کوئی ہم فضیلت نہیں دیں گے. جس کو زیادہ علم ہوگا اس کو اچھی نوکری ملے گی, جس کے پاس کم ڈگری ہوگی یا کم تجربہ ہوگا اس کو نوکری ٹھیک نہیں ملے گی. اور آخری جس کو میں ریفر کرنا چاہتا ہوں ویری کوئکلی, وہ ہے یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹ. یہ 4 نومبر 1950 کو ہوا جی کنونشن, اور اس کا آرٹیکل 14 ہے. یہ کہتا ہے دی انجوائمنٹ آف دی رائٹس اینڈ فریڈم سیٹ فورتھ ان دس کنونشن شیل بی سیکیورڈ وداؤٹ discrimination on any ground such as gender, race, color, language, religion, political or other opinion, national or the social origin, association with national minority, property, birth or other status. کہ جو جرمنی کے شہری ہیں ان کو برابری کا ایک دوسرے کے دیا گیا درجہ 1789 میں, اور 1950 میں 4 نومبر کو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہوا جنہوں نے ان حقوق کو تسلیم کیا. یہ سارے قوانین, یہ سارے آئین میں سمجھتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ایکویلٹی اینڈ جسٹس کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی مفصل گفتگو آپ نے سنی. آتے ہیں سوالات کی جانب. آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے اس بارے میں سوال ہے کہ ایکویلٹی کے حوالے سے مسلم ممالک میں کون سے قوانین موجود ہیں؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے, میں جب ریسرچ بھی کر رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی, مسلم ممالک میں جتنے بھی آئین ہیں پاکستان شامل کر کے, ان کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ شہری برابر ہوں گے, قانون ان کے لیے برابر ہوگا اور قانون کی برابر پروٹیکشن ہوگی. لیکن جس طرح سے مغربی ممالک نے قوانین بنائے ایکویلٹی کے اوپر, پاکستان سمیت مسلم ممالک کے اندر ایکویلٹی کے اوپر کوئی خصوصی قانون موجود نہیں ہے. تمام مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب حاصل گفتگو آج کا. حاصل گفتگو کے طور پہ میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بغیر وہ برکتیں اور وہ فیض حاصل نہیں ہوتا جو قرآن میں درج ہے. اس لیے اس کی میں شان نزول اس بات کی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی, حدیث ہو گئی, حدیث قدسی ہو گئی, کاتبین وحی کو بلایا اور ان سے کہا لکھ لو یہ قرآن ہے, تو وہ قرآن ہو گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی, عشق, تابعداری, پیروی, اتباع اور محبت قرآن سے محبت سکھاتی ہے. یہی آج کی گفتگو کی میری آپ کے ساتھ گزارش ہے, اس کا مغز سمجھ لیجئے. اور ایک اور گزارش ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو جو ٹیم آپ کے لیے لاز ان قرآن لے کے آتی ہے, جب بھی قرآن کھولیں, جب بھی کوئی بات جو ہم نے کہی آپ کو یاد آئے, تو اس ٹیم کو اپنی دعاؤں میں قطعاً نہیں بھولیے گا. تو رہی